بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کی فضیلت۔ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تسبیح کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا ثواب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدا عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ صحیح مسلم، مشکات المصابی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15۔ حدیث نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتے ہوئے مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141۔ حدیث نمبر 4، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہیں۔ مشکات المصابیح، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیو کے برابر بھی یعنی گندم کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ بخاری شریف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، ان سے کسی نے کہا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کوئی کنجی ایسی نہیں ہوتی جس میں دندانے نہ ہوتے ہوں، لہذا اگر تم ایسی کنجی لاؤ گے جس میں دندانے نہ ہوں تو جب تو تالا کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا، جس میں دندانے ہوں تو جب تو تالا کھلے گا، اگر دندانے نہ ہوں تو تالا نہیں کھلے گا۔ یہ حدیث پاک مشکات المصابی کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 16 ہے۔ اس کی شرح میں تشریحات و فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ کلمہ اسلام یعنی کلمہ طیبہ و کلمہ شہادت کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے 6 حدیثیں اوپر ذکر کی گئی ہیں۔ یہ اسلام کا وہ بنیادی کلمہ ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ یہ کلمہ بلا شبہ جنت میں لے جانے والا عمل بلکہ جنت میں لے جانے والے تمام اعمال صالحہ کی اصل و بنیاد ہے۔ مذکورہ بالا حدیثوں میں جہاں جہاں تک صرف لا الہ الا اللہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد پورا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، مگر اختصار کے طور پر صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کر دیا گیا ہے، جیسے کہ عام طور پر یہ بولا کرتے ہیں کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس فقط الحمد کا ایک لفظ پڑھنا واجب ہے، بلکہ الحمد سے پوری سورت کا پڑھنا مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں جہاں جہاں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس سے مراد پورا کلمہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، نہ جنت میں جا سکتا ہے۔ مسلمان اور جنتی تو وہی ہوگا جو پورے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے سچا مان کر زبان سے پڑھے۔ چنانچہ اس عنوان کے پہلی حدیث میں پورے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر موجود ہے، وہی ان سب حدیثوں میں بھی مراد ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھ لے مگر دل میں اس کلمہ کے معنی اور مضمون پر اعتقاد و یقین نہ رکھے تو وہ بھی ہرگز مسلمان اور جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث نمبر 2 میں وَهُوَ يَعْلَمُ کا لفظ آیا ہے، جس کا واضح طور پر یہی مطلب ہے کہ اس کلمہ پر قلبی اعتقاد اور دل سے یقین رکھتے ہوئے جو اس کلمہ کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اوپر ذکر کی ہوئی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ اسلام کو دل سے سچا مان کر پڑھنے والا یقیناً ضرور جنت میں جائے گا۔ اب اس کی چند صورتیں ہیں۔ نابالغ مگر ہوش مند لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا، یا بالغ نے یہ کلمہ پڑھا اور فوراً ہی پاگل ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا، یا کلمہ پڑھتے ہی فوراً اس کا انتقال ہو گیا اور نہ کوئی نیک کام کر سکا نہ کوئی گناہ کر سکا، تو یہ سب فقط ایک کلمہ اسلام پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کہ کسی نے کلمہ اسلام پڑھ کر عمر بھر نیکی ہی کے اعمال کیے اور کوئی گناہ کا کام اس نے کیا ہی نہیں، تو یہ شخص بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ یہ کہ کسی شخص نے کلمہ پڑھ کر کچھ نیک اعمال بھی کیے اور کچھ گناہ کے کام بھی کر لیے مگر مرتے دم تک اس کلمہ پر قائم رہا، تو اگر اس شخص کو توبہ نصیب ہو گئی تو یہ بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور اگر یہ شخص توبہ نہ کر سکا تو پھر اس کا معاملہ خداوند کریم عز و جل کی مرضی پر ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اگر چاہے گا تو اس کے گناہوں کے لیے اس کو جہنم میں عذاب دے کر پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ بہرحال کلمہ اسلام پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا، اور اس لیے کہ کلمہ اسلام جنت کی کنجیوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی کنجی ہے، بلکہ جنت کی تمام کنجیوں کا دار و مدار ہے، اور جنت میں پہنچانے والی سڑکوں میں سے سب سے بڑی سڑک بلکہ شاہراہ ہے۔